بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر پڑھائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ ہونگنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو چرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ الگ ہو گئے۔ بہرحال ادھر سیدنا معاذ رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کی اونٹنی چرتی بھی گئی اور چلتی بھی رہی۔ اچانک وہ پھسل پڑی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگام کھینچی، لیکن وہ دوڑنے لگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بھی اس کی وجہ سے بدکنے لگی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچھے متوجہ ہوئے اور دیکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے کہا، جی میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہو جا۔ پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے کہ ایک سواری دوسری کے ساتھ مل گئی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدر بہم سے دور رہ جائیں گے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، لوگوں کو اونگ آنے لگ گئی اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور تک بکھر گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی اونگ رہا ہوں۔ بہرحال جب سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خوش ہیں اور ان کے ساتھ خلوت میں ہیں، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی بات پوچھ لینے کی اجازت دیں جس نے مجھے بیمار اور پریشان کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہتے ہو سوال کر لو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں آپ سے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، تم نے بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بڑے عمل کے بارے میں سوال کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا اور پھر فرمایا، لیکن یہ عمل اس آدمی کے لیے آسان ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کوئی بات بیان نہ کی، البتہ ان یہ الفاظ کو 3 دفعہ دہرایا تاکہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور پھر تم اس سلسلے کو جاری رکھو یہاں تک کہ اسی پر وفات پا جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ بات دوبارہ ارشاد فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ دہرا دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس دین کی اصل اور اس کی قرآن کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دین کی اصل یہ کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس دین کا سارا اور ستون یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے ہی قتال کروں جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور یہ شہادت دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب لوگ یہ امور سر انجام دیں تو وہ خود بھی بچ جائیں اور اپنے خونوں اور مالوں کو بھی بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، فرض نماز کے بعد جنت کے درجات کو پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایسا عمل ہے جس میں چہرے کو متغیر کیا جائے اور قدموں کو خاک آلود کیا جائے، اور بندے کے ترازو کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والا یہ عمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی پایا خرچ کرو، اللہ کے راستے میں کسی کو سواری دے دو۔ اگر آپ کی آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی لیٹسٹ ویڈیوز آسانی سے مل سکیں۔